لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں۔ شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، عورت چھوٹی چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے، کون سی خاک زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی، حضرت خدیجہ نے قبول کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات، ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے۔ جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو۔ آج کتنی بری رسم ہے، کتنا برا رواج ہے، جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے، جاؤ اماں کے پاس، مائکے میں چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا۔ تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے۔ بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ میں جانتا ہوں ایسے معاملات، میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے۔ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز، چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ۔ شوہر اور بیوی نئی نئی زندگی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی، ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے، بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی، پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا، دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی تھی۔ ایک دن شوہر باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی، نابینا ہو گیا۔ اس کو گھر لایا، خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی، عیادت کرتی رہی، صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا۔ لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی، گھٹتی جا رہی تھی، اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے۔ تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں جا چکی۔ اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے۔ 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے، اس سے علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی، عورت انتقال کر گئی، اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دفن کیا۔ مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی، چلاتی تھی، پھراتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ۔ جب جنازہ چلا گیا، لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے، برتن لا رہا ہے، گلاس لا رہا ہے، خود سے سارے کام کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، سب چیزیں۔ محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے، میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔
میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور وہ اس دنیا سے خوشی خوشی گئی ہے۔ بس مجھے اتنا احساس ہے دنیا میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا، صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم صرف نظر کر لو، قطع نظر کرو، اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا، تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی۔ یہ حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا، تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ناچاقی نا اتفاقی بڑھ جائے گی۔ محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ ماشاءاللہ مفتی سلمان نظری صاحب نے اس حوالے سے بہت اچھی باتیں کی۔ دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا، پوری ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھا ہوگا، تو آپ کو ان مسئلوں کا سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے اور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا مقام کتنا بلند و بالا کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ، سب سے پاک اور سب سے صاف ستھرا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، اور اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کا حل ہمیں بتاتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی جانکاری ہمیں اسلام دیتا ہے۔ سونے کا طریقہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے، کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا طریقہ ہمیں اسلام نہیں بتاتا۔ اسی لیے اسلام سب سے اچھا، سب سے پکا اور سب سے صاف ستھرا دین ہے۔ لیکن دوستو، آج مسلمانوں پر عجیب عجیب طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو آتنکواد سمجھا جاتا ہے، یہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کے مدرسوں میں بچوں کو آتنکواد بنایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو اچھی طریقے سے پڑھ لے، اچھی طریقے سے سمجھ لے، اس دین کو اچھی طریقے سے جانچ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرے نزدیک جو سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں تمام چیزوں کی جانکاری دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، جو غریب مسکین ہیں ان کی مدد کرو۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، وہ لوگ اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جس دھرم کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو، اس دھرم کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں۔ تو دوستو، اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔